عمران خان رہا ہوگا کہ نہیں؟ عمران خان توشہ خانہ 2 میں ضمانت، ہائی کورٹ کا رہا کرنے کا حکم، مگر رہا ہوگا یا نہیں؟ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی دوستو، میرے ولاگ کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو تو لازمی 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 پریس کریں تاکہ آپ کے پاس میری تمام اپڈیٹس آتی رہیں۔ ابھی فائر وال کی وجہ سے میری کچھ جو ریچ ہے وہ کم ہوئی ہے، تو اگر آپ لائک اور کمنٹ کریں گے تو میری ریچ جو ہے وہ دوبارہ سے بڑھ جائے گی۔ یہ آپ کا تعاون کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، عمران خان کی آج بہت ہی کہہ لیں کہ ڈرامائی انداز میں کیس کے اوپر ایک وعدہ معاف گواہ آ گئے، اور وعدہ معاف گواہ سے جب پوچھے گئے، سوالات پوچھے گئے، تو ان سوالات میں وہ ٹھیک سے جواب نہیں دے پائے۔ ان کے بیان میں یہ تھا کہ جی مجھے پریشرائز کر کے مجھ سے ایک کم اماؤنٹ کا تخمینہ لگوایا گیا، تو اس میں محترم جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ ہو سکتا ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو، کہ اس نے کہا ہو کہ جناب آپ اس کا جو ہے وہ تخمینہ کم لگائیں ورنہ آپ کی جو کانٹریکٹ ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس طرح کی باتیں آج اس میں ہوتی رہیں، اور پھر اس میں پروسیکیوٹر کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ نہیں جی، اور جج صاحب نے کہا، معزز جج صاحب نے کہا کہ جناب اگر انہوں نے تخمینے غلط لگائے تھے تو خریدنے والے کو آپ نے پکڑا اور تخمینے لگانے والے کو آپ نے پکڑا۔ انہوں نے کہا جی یہ کرمنل وہ نہیں بنتا کیس، اس لیے ہم نے ان کو نہیں پکڑا۔ تو جج صاحب نے ہنستے ہوئے کہا ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کے جو گواہ ہیں یا آپ کے جو جنہوں نے چیزیں خریدی ہیں وہ بڑے پاک صاف ہوں گے، ایماندار ہوں گے، اور اس پر عدالت میں کہہ کے بھی لگے۔ عمران خان کی پوری فیملی، عمران خان کے وکلاء اور 2-4 لیڈران جو ہیں وہ عدالت میں موجود رہے۔ کیس میں وقفہ ہوا، وقفے کے بعد دوبارہ سے کہ دلائل جاری رہے پروسیکیوٹر کے، اور سلمان صفدر صاحب نے آج پھر ثابت کیا کہ وہ بہت ہی انتہائی اہم وکیل ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ انتہائی مخلص ہیں۔ اس لیے وہ عمران خان کے تمام کیسز میں آپ جس کیس کو بھی اٹھا کر دیکھتے ہیں اس میں سلمان صفدر صاحب کے ہی ریمارکس ہوتے ہیں، ان کے ہی دلائل ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کو ضمانت اور بریت ملتی ہے۔ عمران خان اب رہا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بہت اہم سوال ہے جس کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ ابھی عمران خان کو رہا کرنے کا جو ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے اس میں 10 لاکھ کے مچلکے بھر کر عمران خان کو رہا کرنے کا حکم ہے، مگر اس حکم کے نیچے چھوٹی سی ایک باریک سی لائن لکھی ہوتی ہے، اگر آپ کو یہ کسی اور کیس میں اس کی گرفتاری نہیں ہے تو آپ عمران خان اس ملزم کو رہا کر دیا جائے۔ حق کی جو فتح ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مگر عمران خان ابھی باہر نہیں آئے گا، کیونکہ 9 مئی کے 8 مقدمات ہیں جن میں عمران خان کی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی، اور وہ 30 نومبر کو جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور 30 نومبر تک جو ہے عمران خان کا باہر آنا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، مگر پس پردہ کچھ تو چل رہا ہے، کیونکہ علی امین گھنٹا پور صاحب کل بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے کل بھی عمران خان کے ساتھ 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تقریباً ملاقات کر کے گئے ہیں، اور آج بھی عمران خان کے ساتھ وہ ملاقات ان کی جاری ہے، اور اسی دوران یہ ایک فیصلہ آتا ہے کیس کا کہ عمران خان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے، اور ان ساتھ میں ایک قدغن بھی لگایا گیا ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ میں مسلسل پیش ہوتے رہیں گے، اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو ان کی ضمانت منسوخ بھی کر دی جائے گی۔ یہ ایک قدغن لگا کر، شرط رکھ کر، کنڈیشن ڈال کر عمران خان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، مگر ابھی عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ 30 نومبر تک تو عمران خان کے 9 مئی کے کیسز کی ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے۔ 30 نومبر کو اگر وہاں پر دوبارہ سے عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے 8 مقدمات میں، تو پھر شاید عمران خان جیل سے باہر آ سکیں، مگر جیل سے باہر آنے کا مطلب ہے کہ اس حکومت کی موت ہے، اور اس حکومت کو عمران خان آڑے ہاتھوں تو جیل کے اندر بیٹھ کر لے رہے ہیں۔ اس حکومت کو جس طرح سے ابھی
26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کروائی گئی، اس کے بعد پھر 2-3 بل پاس کروائے گئے، تو اس سے ایک مایوسی سی پھیل رہی تھی کارکنان کے، پی ٹی آئی کے کارکنان کے اندر۔ اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے عمران خان نے 24 نومبر کی کال دے دی، اور اس کال کی وجہ سے جتنے بھی ورکرز تھے، جتنے بھی کارکنان تھے، وہ دوبارہ سے چارج ہوئے، اور چارج ہونے کے بعد وہ اپنی پھر سے اس دھن میں لگ گئے، اور ساتھ میں عمران خان کے جو بیانات باہر آنا شروع ہو گئے، چاہے ان کی فیملی کے تھرو آ رہے تھے، چاہے ان کے وکلا کے تھرو آ رہے تھے، چاہے ان کے لیڈران کے تھرو آ رہے تھے۔ ویسے لیڈران کی ملاقاتیں تو نہیں ہوئی، آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے کے اندر لیڈران جو ملاقات کرنے کے لیے گئے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور رہا بھی کر دیا گیا، مطلب کہ ہم سے بھیجا میں رکھا تھوڑی دیر، اور اس کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا گیا۔ یہ سارے ملی جلی جو ہے وہ کاروائیاں ہوتی رہیں، اور مگر عمران خان بڑے پر اعتماد اور اپنے اسی طرح، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان اعصاب کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اعصاب کو کنٹرول کرنے کے اور اعصاب کی جنگ جیتنے کے وہ ماسٹر مائنڈ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے ابھی تک ثابت کیا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ گیم کے ماسٹر ہیں، پلیئر ہیں، اور پلیئر بھی وہ پلیئر ہیں کہ ان سے اچھا پلیئر اس ٹائم تک تو پاکستان میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ویسے بھی محمد علی دورانی صاحب نے بھی آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے جو ہے وہ 2-4 اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں کہ جناب عمران خان رہا ہو جائے گا، اس کے اور وہ عمران خان سے عمران خان سے این آر او مانگا جا رہا ہے۔ فیصل واڈا کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی، اس کی جس طرح سے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس تمام باتوں کے پیچھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو گیم چل رہی تھی، کہ اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران خان باہر آ رہا ہے، اس لیے وہ بار بار پریس کانفرنس کل بھی کی گئی، آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی، مگر ان چیزوں کے اندر ایک اہم ترین پوائنٹ تھا جو شاید کسی نے نہیں پکڑا۔ جو پوائنٹ میں نے نوٹ کیا ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر 50 لاکھ بندہ بھی لے آئے تو کچھ نہیں ہونے والا، عمران خان کی رہائی نہیں ہونے والی، کوئی 30 مارخہ کام نہیں ہونے والا، یہ پانی کا بلبلہ ہے، اور پانی کا بلبلہ جو ہے وہ جیسے پانی کا بلبلہ پھٹتا ہے اسی طرح یہ پھٹ جائے گا، جیسے غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے اسی طرح 24 نومبر کو ان کے احتجاج سے ہوا نکل جائے گی۔ مطلب کہ ان کو اندازہ ہے یا کسی نے ان کو رپورٹ دی ہے کہ جناب تقریباً 50 لاکھ لوگ باہر آ رہے ہیں، اس عمران خان کے لیے 50 لاکھ لوگ باہر نکل رہے ہیں 24 تاریخ کو۔ یہ رپورٹس ان کے پاس گئی ہوں گی فیصل واڈا صاحب کے پاس، تو فیصل واڈا صاحب نے ایک ایگزیکٹ فگر 50 لاکھ کی بولی ہے، وہ 2-3 لاکھ بھی کہہ سکتے تھے، وہ 15-20 ہزار بھی کہہ سکتے تھے، کہ مگر انہوں نے 50 لاکھ کی فگر جو کہی ہے، یہ فگر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ فیصل واڈا جیسے بندے کے منہ سے یہ بات نکلنا کہ جناب 50 لاکھ لوگ بھی لے آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس رپورٹس ہیں کہ پورے ملک کے اندر 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کی کال کے اوپر 24 نومبر کو نکلنے کو تیار ہیں۔ اس لیے فیصل واڈا کے منہ سے یہ 50 لاکھ افراد کی جو ہے وہ ایک فگر باہر آئی ہے۔ مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ اور انہوں نے ایک اور بات کہی فیصل واڈا صاحب نے کہ اب مجھے ماننا پڑے گا کہ عمران خان نے جو کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے ان کی حکومت عدم اعتماد کے دوران، عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کے لیے باہر سے مداخلت ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اب مجھے ماننا پڑے گا کیونکہ عمران خان کی رہائی کے لیے اب باہر سے مداخلت ہو رہی ہے، اور میں اب مانتا ہوں کہ یہ مداخلت ہوتی ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب پہلے آپ نہیں مانتے تھے، اب آپ مان رہے ہیں، آپ یہ تھوڑے دن بعد یہ بھی مانیں گے کہ عمران خان کسی ڈیل کے یا ڈھیل کے تحت باہر نہیں آ رہا، عمران خان اپنے کیسز، جھوٹے کیسز میں سے بری ہو کر اور ضمانتوں پر باہر آ رہا ہے، اور عمران خان باہر آ رہا ہے، ہوا چل پڑی ہے۔ 24 نومبر کو پاکستان کی عوام پاکستان کی سڑکوں پر پرامن احتجاج کرنے جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے، اپنا بھی خیال رکھیے اور اپنے
اس چینل وائس آف پاکستانی کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔